یہ اخباروں میں چھپی ہوئی نہیں، یہ خبر بمعنی حدیث ہے، کہ حدیث کے اندر ہے، جو ابھی تک ہم نے اس کا ایک منظر آپ کے سامنے حدیث اور پھر فقہ سے پیش کیا۔ اندر خبر است کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا را کہ دختر فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما خطبہ کرد۔ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا، اور اتنا تو فارسی میں آپ کو پتہ چل گیا، حضرت عمر کا نام بھی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نام آیا ہے، اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف بھی آیا ہے۔ کون؟ ام کلثوم بنت محمد مصطفیٰ، دختر فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس کا ترجمہ چلو میں سیدوں سے ہی کر کے ان کو بتا دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ سید صاحب 528 صفحے پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ابھی عرس ہو رہا ہے تو سارے زائرین یہ خرید کے لے جائیں سٹیج پر، اور میں مطالبہ کر رہا ہوں اوقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو، داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو۔ میں آپ کو ایک فارم بنا کے دیتا ہوں کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے، جو پی رہا ہے اس سے فل کرواؤ، اور جو نہیں کرتا تو اسے واپس بھیجو کہ کہیں جا کے بیٹھ جاؤ، تم اس اہل نہیں کہ تم داتا کے سٹیج پہ بیٹھو، داتا سے بغاوت بھی کرو اور پھر یہاں کے تم بیٹھو۔ کشف المحجوب یہ کہتے ہیں ترجمے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم بنت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کی۔ خطبہ کا لفظ ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا، رشتہ چاہنا۔ خطبہ ایک ہوتا خطبہ، تو صرف زیر کا فرق ہے، خطبہ۔ اچھا جی، از پدرش علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آخری لفظ ہیں کہ کن کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چاہا، رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ، دونوں لکھے داتا صاحب نے، یہاں جملہ ختم ہو۔ علی گفت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او بس خردست و تو مرد پیری و مرا نیت آست کہ او را ببرادر زادہ خود خواہم داد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ کیا ترجمہ لکھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ وہ صغیرہ ہے، یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ معمر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے بھتیجے عمر بن جعفر سے ان کا نکاح کروں۔ اب اتنا فرق آ جاتا ہے کہ وہاں فارسی میں لکھا ہے عبداللہ بن جعفر، اور یہاں ترجمے میں لکھا ہے عمر بن جعفر۔ بہرحال بھتیجے کے لحاظ سے یہ کہا کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے۔ اب یہاں بھی روافض کی ایک شرارت ہے، مطلب عمر چھوٹی تھی مگر اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ قابل نکاح ہی نہ ہوں، ورنہ پھر وہ دوسرا آپشن کیوں ذکر کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ان کی شادی کروں۔ یعنی یہ جو ویسے عمر کا فرق تھا وہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی عمر میں اور ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، عمر کس فرستاد، کسی کو بھیجا، یا ابوالحسن اندر جہاں زنان بزرگ بسیارند، دنیا میں عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں، اندر جہاں زنان بزرگ یعنی جو عمر کے لحاظ سے بڑی ہوں وہ تو بہت ہیں۔ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا اور کہلوایا کہ ابوالحسن، یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
ابو الحسن دنیا میں بہت عورتیں ہیں. اب وہ بزرگ والا ترجمہ رہ گیا، مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر والی بہت عورتیں ہیں. مراد من از ام کلثوم نہ دفع شہوت است، کہ اس بات نسل است کہ از با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم کل ناسب و حسب ینقطع بالموت الا ناسبی و حسبی. یعنی فرق کیا کہ یہ رشتہ جو میں مانگ رہا ہوں تو ویسے نہیں جیسے عام لوگ شادیوں کے رشتے مانگتے ہیں، میں تو میدان معاشر کو سامنے رکھ کے رشتہ مانگ رہا ہوں. ترجمہ: ابو الحسن عورتیں تو بہت ہیں، ام کلثوم سے میری نیت دفع شہوت نہیں، کوئی اپنی خواہش پوری کرنا نہیں، بلکہ نسب ثابت کرنا مراد ہے. نسب ثابت کرنا مطلب یہ ہے کہ میری اگر اولاد ہوگی تو میں جب باپ کہلاؤں گا تو پھر آل نبی ماں کہلائے گی. تو جب میرے بیٹے کا یا بیٹی کا نسب ثابت ہوگا تو اس کا فائدہ تو مجھے بھی پہنچے گا. یعنی کہاں تک سوچ تھی، اور اس پر پھر حدیث پیش کی. فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کل نسب و حسب ینقطع بالموت الا نسبی و حسبی، موت سے تمام حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے مگر میرا نسب اور حسب یہ مستثنا ہے، یہ منقطع نہیں ہوگا. تو میری یہ اس میں نیت ہے. اور ایک روایت میں ہے، یہ دوسری حدیث بھی پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کل سبب و نسبی ینقطع الا سببی و نسبی، ہر نسب اور حسب قطع ہو جائیں گے مگر میرا سبب اور نسب. اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں اکنو مرا سبب ہست بائدم کے نسبت نیز باشد تاب ہر دو طرف مطابت و محکم گردانیدہ باشم. کہ اب تک عمر کے پاس ایک چیز ہے، وہ کیا؟ فرمایا سبب، وسیلہ رسول. سبب والا بھی پار ہو جائے گا لیکن اب تک ایک چیز مجھے میسر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ڈبل ہو جائے، سبب بھی ہو، نسب کا سرٹیفکیٹ بھی ہو. ترجمہ: آپ نے فرمایا کہ اب مجھے سبب تو حاصل ہے، کیوں؟ میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یعنی یہ بھی سرکار نے اس لیے فرما دیا کہ امت قیامت تک یہ تڑپتی نہ رہے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا کلمہ کا سبب بحال ہے، قیامت والے دن میرے وسیلے سے جنت جائے گا. اب مجھے سبب تو حاصل ہے، نسب آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے میں محکم ہو جاؤں. اب یہ پیار ہے یا دشمنی ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر جو اہل بیت کی عظمت چھائی ہوئی ہے یہ اس کا اظہار ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے جب آپ امیر المومنین خلیفہ دوم تھے اور اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ریکویسٹ کر کے بتا رہے تھے کہ صحابہ اہل بیت کا کتنا ادب کرتے ہیں اور آل ہونا یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا شرف ہے. جس وقت یہ بات ہو گئی تو آگے جملہ کیا پھر آگے بات نہیں چلی یا ختم ہو گئی؟ داتا صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم را بعمر داد. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیثیں سن کے بلا وجہ نہیں، سرکار کی شریعت کی روشنی میں، دنیاوی لالچ میں نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. داتا صاحب آگے یہ بھی لکھتے ہیں وزید بن عمر از وے بیامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زید بن عمر ان سے پیدا ہوئے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. اب فتنہ حویلیاں کہنا کہ یہ جب نکاح غیر سید کے ساتھ جو وہ کہہ رہا ہے حرام ہوگا اور زنا ہوگا معاذ اللہ،
تو گستاخی تو یہ ہے، اور دین سے بغاوت یہ ہے، اسلاف سے بغاوت یہ ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد یہ ہے، اور دین کا 14 صدیوں کی شاہراہ اور صراط مستقیم وہ ہے جو داتا صاحب نے بتائی ہے اور ہم نے آج اللہ کے فضل سے بیان کری ہے۔ مسئلہ حوالے کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اور کوئی بھی روزانہ ہمارے سیمینار ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہوائی فائر نہیں ہے کہ جب کوئی پوچھنے پہ آئے تو پھر کہنا کل آنا، کل پرسوں آنا، پھر جب دروازے پہ آئے تو اس کو کہو جہان چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا، تقریر رساں کرنی ہے کر چڑھی ہوں کر لوے جو کچھ کرنا۔ ایسے بھی ہمارے بڑے بڑے خطیب ہیں جو کہتے تقریر یہ ہے کہ یہ ہم نے پورا اس پہ بس سے مطالعہ کیا ہے، ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، جب دینا ایک بھی پڑ جائے تو ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ یہ روزانہ وہ ہوائی فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے مرض بتایا، مرض کا مرض ہونا ثابت کیا، بتایا کا مطلب ہے کہ وہ کہاں پایا گیا ہے، پھر دلائل دیے کہ وہ واقعی مرض ہے، وہ صحت نہیں۔ آج ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے، اور علاج داتا والے ہی کر سکتے ہیں، علاج مولا علی والے ہی کر سکتے ہیں۔ اور جو کمینے مولا علی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ حرام کاری کا باعث بنے، ان کا منہ ہے کہ یہ حال کہلوائے مولا علی کی؟ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو پہچانو۔ یہ فتنہ ابن سبا نئے روپ میں آیا ہے کہ ساری امت کے اکابر کتب حقائق کو مسخ کر کے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل لگا کے یہ وارداتیں کر رہے ہیں۔ اور میں ابھی تو کل چیلنج کیا تھا اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، آج میں یہ پیش کر کے اس فتنے کے جتنے گرو ہیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں۔ کچھ کراچی میں ہیں، کچھ پنڈی میں ہیں، اور کچھ جو آل پاکستان موبائل فتنے ہیں چلتے پھرتے۔ ایک میں بھی اگر غیرت ہے، یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا، یہ گالیاں اس نے نہیں دیں، اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں دیں؟ حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گالیاں دیتا؟ اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی میں پانی لے کے ڈب مرنا چاہیے کہ تم کس راہ پہ چلے ہو۔ اعلی حضرت کو تم نے چھوڑا، مجدد صاحب کو چھوڑا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑا، امام فضل خیر آبادی کو چھوڑا، سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہم ان کو چھوڑا، اور جا کے ایک حویلی میں داخل ہو گئے ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اب اس کا جواب نہیں آئے گا، میں غیب نہیں جانتا، مگر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ وہ کہیں گے دیکھو یہ نسبی بول رہا ہے، یہ گستاخ بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، ہر چوک میں میرا نام لکھ کے آگے ناسبی کہو مجھے، تو میں کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبد القادر شاہ کے قدموں میں، یہی عبد القادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا، اور تم کروڑ بار ہمیں کہو، میں اتنے ہی کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اوقاف سے میری گزارش ہے، ہم خود نہیں روکنا چاہتے، نہ کسی کو بھیجیں گے، لیکن اوقاف کا فرض ہے کہ جس کا در ہے اس کا تو کچھ لحاظ کریں۔ یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو، یا غلط لکھا ہو، یا کسی نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ۔ یہ چھاپی تم نے ہے، یہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا جو ہے وہ 7 تحقیق یہ چھپی ہوئی ہے 7 کشف المحجوب کے ترجمے میں، تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے؟ اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے، کوئی گلی سے داتا کا منگتا لا کے بٹھا دو، لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو؟ اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ بالخصوص مدارس دینیا کے اسٹوڈنٹس
اساتذہ شیوخ الحدیث مدرسین سے کہتا ہوں، اگر تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا، ابھی اگلے سیمینار میں مزید بتاؤں گا، اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک وہ ظلم جو بھنگی چرسی اور ڈھول ڈمکوں والے وہ باہر کر رہے ہیں، اور اندر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو داتا صاحب کے عرس پہ داتا صاحب کا حصہ کون سا ہے جس سے داتا صاحب خوش ہوں؟ اس بنیاد پر اپنی گفتگو اس شعر پہ بلکہ اس بند پہ ختم کر دیتا ہوں، اور آج میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، سیج ہوتی ہے نا پھولوں کی، یعنی سنیوں نے جن کو اپنی پلکیں قدموں تلے بچھا کے جن کو اعزاز دیا، جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ ایک پیج موجودہ حالات کی ایک اصطلاح ہے نا، کیا کہتے ہیں، اب حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں یا ایک پیج پر نہیں ہیں، یہ وہ انگلش کا ایک پیج ہے۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ سارے سنی نہیں، وہ ماحود جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ گامے شادہ مسلک جنہ من لیا ہے، ہن کی لیندے نے او داتا دی سٹیج تے۔ جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے۔ گامے شادہ مسلک جنہ من لیا ہے، ہن کی لیندے نے او داتا دے سٹیج تے۔ لہذا یہ پیغام ہے اوقاف کے لیے، اور اس کی یہ دلیلیں ہیں، اور جہاں انہیں ضرورت ہو ان سب کو بلا کے لائن میں لگائیں۔ ادب پھر کر لیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ جہاں یہ گرے ہوئے ہیں ان کو لائن میں لگائیں، پچھلوں پہلوں کو سب کو، اور ان سے حساب کرنا ہے کہ داتا کا کھا کے یہ پلے ہیں اور داتا کو گھورتے ہیں۔ داتا کے مسلک پہ واپس آئیں، ہم اپنی زبانیں ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے، اپنے سینے ان کے تلووں کے نیچے بچھا دیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم ان کا محاسبہ کریں گے، جو دین کے ایک پہرےدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی جتنی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔